بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب المساقات تک پہنچا تھا، اور مساقات کا مطلب ہوتا ہے باغ کو بٹائی پر دینا۔ باغ کو بٹائی پر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنا باغ حوالے کر دیں، یعنی پھلوں وغیرہ کے جو باغات ہوتے ہیں، اور وہ اس میں محنت کرے، اور جب پھل اتریں تو اس میں کچھ حصہ اس کا مقرر ہو اور کچھ حصہ آپ کا ہو، تو یہ بٹائی پر باغ دینا کہلاتا ہے، جس کو عربک میں مساقات کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ جو پانی پہلے دور میں قدرتی پانی سے زمینیں سیراب ہوتی تھیں، تو پانی کا تذکرہ بھی جا بجا آئے گا جو باغات تک پہنچتا تھا۔ اسی حوالے سے جو حدیثیں پانی سے متعلق تھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ باب قائم کیا، باب اثم من منع ابن السبیل من الماء، جو مسافر کو پانی دینے سے منع کرے اس کا گناہ۔ 2358 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں فرمائے گا، یعنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، یعنی ان کو پاک و صاف گناہوں سے آلودگی سے پاک و صاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ شخص جس کا راستے میں ضرورت سے زائد پانی ہو، پھر وہ مسافر کو پانی سے منع کرے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی امام سے صرف دنیا کے مال کے حصول کے لیے بیعت کی ہو، اگر اس کو یعنی اس طرح کہ اگر اس کو اس میں سے دنیا عطا کر دی تو وہ راضی ہو گیا، اور اگر اس نے اس کو دنیا عطا نہیں کی تو ناراض ہو گیا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد سودا فروخت کیا اور کہا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، مجھے یہ چیز اتنے میں دی گئی ہے، اور ایک آدمی نے اس کی تصدیق بھی کر دی، یعنی اس نے جھوٹ بولا اور دوسرے نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ عذاب وغیرہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 باتیں بیان فرمائیں۔ نبی کا کام ہوتا ہے بعض ایسی خبریں اللہ تعالیٰ کی عطا سے دینا کہ جن پر ہم از خود ان غیوب پر مطلع نہیں ہو سکتے ہیں۔ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، قیامت میں کیا ہونے والا ہے، یہ غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتایا کہ بروز قیامت کیا کیا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی، کیونکہ نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ غیوبات کی خبر بھی دیتا ہے، یعنی ان کا کام ایک یہ بھی ہے، وہ احکام بیان کرتے ہیں، دیگر چیزیں، اور غیبی خبریں دیتے ہیں۔ یہ غیبی خبریں ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہیں، کیونکہ جیسے وہ غیبی خبر دیتے ہیں ویسا ہی آگے واقعہ مارز وجود میں آ جاتا ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ غیبی خبر دی اور ظاہر ہو گئی، اور بعض ایسی ہیں جو بہت عرصے بعد ظاہر ہوں گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائیں، جن میں سے بڑی بڑی نشانیاں چھوڑ کر باقی سب نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ سرکار نے فرمایا زنا عام ہوگا، موسیقی کو جائز سمجھا جائے گا، شراب پی جائے گی، جہالت عام ہوگی، بچے نافرمان پیدا ہوں گے، وہ سب دیکھ لیجئے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کر دی جائیں گی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بہت سی تعلقات کی بنا پر ایسے شخص کو کوئی منصب دے دیا جاتا ہے، کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے جو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو سرکار نے بہت پہلے خبر دیں، اور یہ غیوبات ظاہر ہوئے، اور بعض ابھی ظاہر ہوں گے، جیسے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، دابت الارض کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکے میں ظاہر ہونا، لوگوں کو بیعت کروانا، پھر آپ لوگوں کا دجال کے خلاف جہاد کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہونے والے ہیں، اور کچھ اس سے بھی آگے کے ہیں، اور وہ قیامت کی چیزیں ہیں۔
اور یہ امتی کا کام ہوتا ہے، ہر امتی جس کا کوئی نبی ہوتا ہے، جب نبی کوئی غیبی خبر دیتا ہے تو اس کو اس پر ایمان لانا لازم ہوتا ہے۔ یہی ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ غیبی خبر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بتایا، آپ اس کو مانیں۔ اب بعض لوگ وہی عقل استعمال کرتے ہیں اور کراس کویسچنز کرتے ہیں جیسے کفار نے کیا، اور حتیٰ کہ ان غیبی خبروں کا انکار کر کے کافر مرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بلا دلیل ہم نے مانا، یہ ان کے ایمان کی پختگی کی علامت ہوتی ہے اور اس کا انعام ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں، 3 اشخاص کے انجام کو ذکر کر رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو نظر رحمت فرمائے گا، یعنی وہ عذاب میں، یعنی قیامت کے عذاب میں مبتلا ہوگا، کیونکہ وہاں ایک دہشت کا عذاب ہے، خوف کا عذاب ہے، اور ایک عجیب ہیبت طاری ہوگی سب کے قلوب پر، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات نہیں دے گا۔ دوسرا، اس کا تزکیہ نہیں فرمائے گا۔ یہ ہوگا کہ بعضوں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ جیسے ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور اس کے اور مخلوق کے درمیان بالکل پردہ ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں اس نے جو کیے تھے صغیرہ گناہ وہ دکھائے گا اور کہے گا کہ کیا تو نے گناہ نہیں کیے تھے، یہ وہ اقرار کرے گا۔ تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ اللہ نے صغیرہ گناہ تو ظاہر کر دیے، کہیں میرے کبیرہ گناہ ظاہر نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ بیان فرما کے پھر فرمائے گا کہ جا، میں نے اے بندے تجھے بخشا، تیرے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو اس وقت وہ شخص بے اختیار کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے کچھ کبیرہ گناہ تھے وہ کہاں ہیں؟ تو وہ انعام کے لالچ میں کہ وہ بھی معاف ہو جائیں، ان کا بھی مجھے بدلہ ملے، وہ اس طرح کہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق دھڑک فرمائے گا، حدیث میں آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ نے اس کا تزکیہ کر دیا، اس کو پاک و صاف کر دیا، اس کے نام اعمال کو گناہوں سے خالی کر دیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا، کہیں قرآن شفاعت کرے گا، رمضان کے روزے شفاعت کریں گے، کہیں شہداء ہوں گے، اور بہت بڑا مقام علماء کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں اور علماء کو بلائے گا، شہداء کو فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا کہ لوگوں کی شفاعت کرو۔ تو یہ تزکیہ اس طرح مختلف شفاعتوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، یا براہ راست اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سرکار کے فرما رہے ان کا کوئی تزکیہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے گناہوں سمیت گئے اور نظریات کی آلودگی اور غلاظت کے ساتھ وہاں پہنچے اور ویسے ہی قائم رہیں گے۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ کا درد کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے کہ اس کا درد، اس کی تکلیف، اس کا ضرر اور اس کی ہولناکی یہ دنیا میں تو متصور ہی نہیں ہے۔ ایسا دردناک عذاب ہوگا کہ کچھ انتہا نہیں۔ جیسے ایک سانپ اگر ڈسے گا، ایک بچھو ڈنگ مارے گا تو کئی 100 سال تک اس کی سوزش اور تکلیف جہنمی محسوس کرتا رہے گا۔ تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے 3 عمل بیان فرمائے ہیں۔ ایک، وہ شخص جس کا راستے میں ضرورت سے زائد پانی ہو اور پھر وہ مسافر کو پانی سے منع کرے۔ تو یہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، بارشیں ہوتی تھیں تو بعض لوگوں کی زمینوں میں جگہ بنی ہوتی تھی، اس میں تالاب میں پانی جمع ہو جاتا تھا اور اس کے اطراف میں درخت وغیرہ ہوتے تھے تو وہ پانی کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اب جیسے لوگ گزرتے تو وہ ان سے پانی خریدتے تھے، پانی طلب کیا کرتے تھے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس چیز سے منع فرمایا کہ تمہارے پاس اپنا وافر مقدار میں پانی موجود ہے، ایک مسافر پیاسا ہے، اس کے جانور پیاسے ہیں تو اس کو اس سے منع کیا جائے۔ عوض لے لے آدمی، قیمت لے لے، لیکن دے تو صحیح، یا فی سبیل اللہ دے دے، اللہ کے راہ میں دے دے اگر وہ بیچارہ تنگ دست ہے تو۔ لیکن اگر منع کریں گے تو لازم سی بات ہے کہ وہ وہاں کے علاقے ایسے تھے کہ شدید قسم کی گرمی، تو پھر جانوروں کے اور خود انسانوں کے ہلاک ہونے کا صحیح اندیشہ تھا، تو اس لیے سرکار نے اس چیز کو شدید ناپسند فرمایا۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اپنی ہی ضرورت کا پانی ہو اور نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی اور کو پلا دوں گا تو خود پیاسا مر جاؤں گا، تو ایسا روکنا منع نہیں ہے۔ یہ وہی ہے کہ جو ضرورت سے زائد پانی ہو اور پھر بھی انسان کسی کو نہ دے، یا جیسے کسی نے کنواں کھود لیا کسی ایسے علاقے میں جہاں پر پانی کی قلت ہے اور وہ اس پہ اجارہ داری کر کے بیٹھ گیا اور کسی کو اس سے پانی بھرنے نہیں دیتا، کسی کو پینے نہیں دیتا، تو یہ غلط طریقہ ہوگا، وہ اسی وعید کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی ایسے علاقے میں کنواں کھدوا کے اس کو مخلوق کے لیے وقف کر دے۔
یعنی جو چاہے اس میں آ کے بھرے، چاہے اس کا متولی خود بن جائے، یعنی دیکھ بھال وہ کرے گا اور لوگوں میں تقسیم بھی وہی کرے گا، لیکن مخلوق کے لیے کر دیں تو بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ لیکن اگر یہی بات جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ اپنے مخصوص لوگوں کو تو بھرنے دے اور باقی لوگ بیچارے پیاسے مریں اور کئی کئی میل دور جا کے پانی لے کر آئیں، تو اس کی برود قیامت شدید گرفت ہو سکتی ہے۔ دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ کسی امام سے صرف دنیا کے لیے بیعت کرے کہ مال ملے تو ساتھ رہے اور مال نہ ملے تو چھوڑ دے۔ تو یہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ امام کی بیعت کی جاتی تھی، جو بھی والی بنایا جاتا تھا وہ باقاعدہ بیعت لیتے تھے، وفاداری کی بیعتیں ہوتی تھیں، دیگر چیزوں کی، اور پھر وہ کام کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی صحیح شرعی عذر کے اپنے امام سے بغاوت کرنے اور اس کو چھوڑ کر مسلمانوں کو کمزور کرنے کو شدید ناپسند فرمایا اور اس کی وعیدیں بیان فرمائی۔ چنانچہ یہاں پر بھی ایسا کہ کسی نے امام کی بیعت کی لیکن حقیقتاً اس کی بیعت کرنا مقصود نہیں، اپنے دنیاوی مفادات، کہ ملے گا تو ساتھ رہوں گا، نہیں ملے گا تو چھوڑ جاؤں گا۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اب چونکہ وہ بیعت کا سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ اگر ایک حاکم اسلام ہے، یا چلیں آج کل کے دور میں جیسے جمہوری دور چل رہا ہے کہ اس میں وہ بادشاہت یا خلافت یا والی ہونے کا دور نہیں ہے، اب مطلب پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور ان کو ووٹ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو صحیح کام کرنے والا ہو، دیانتداری سے کام کرنے والا ہو، اور اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت بھی نہیں ہے، تو پھر اس سے بغاوت اسی زمرے کے اندر آئے گی کہ اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور اس سے مسلمان یقینی سی بات ہے کہ کمزور ہو کر دشمن کو ایک حوصلہ فراہم کریں گے، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد سودا فروخت کیا۔ اچھا، عصر کا خاص ذکر اس لیے فرمایا، یہ نہیں کہ ظہر کے بعد جھوٹی قسم کھا لو عصر کے بعد منع، یہ عصر کا وقت ہوتا ہے بڑا عظیم وقت ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی ہے۔ فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو ایسا ہے جیسے اس کا اہل یعنی گھر والے اور مال سب ہلاک ہو گیا، اتنی اس کی امپورٹنس سرکار نے بیان فرمائی، اس لیے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ اس نے عصر کے بعد سودا فروخت کیا اور یوں قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، مجھے یہ چیز اتنے میں دی گئی ہے۔ اگر آپ چیز کی قیمت ظاہر کر کے پھر اسی قیمت میں آگے کسی کو بیچیں گے، اس کو کہتے ہیں بیع تولیہ۔ یہ تولیہ اردو میں تو تولیہ دوسری استعمال کرنے والی ہوتی ہے، یہاں پہ ایک اور جہت سے اس کو تولیہ کہتے ہیں، بیع تولیہ۔ جیسے میں نے ایک اسکوٹر 50,000 کا لیا، آپ نے کہا مجھے بیچ دو، میں نے کہا چلو تم دوست ہو 50,000 ہی دے دو اس کے، یہ بیع تولیہ ہے۔ اور اگر میں نے چیز کی قیمت اصل بتا کر اور اس پہ کچھ نفع بھی ظاہر کر دیا کہ میں 50,000 کی لیکن 52,000 کی آپ کو دوں گا، اسے بیع مرابحہ کہتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیع مرابحہ کی ایک صورت بتا رہے ہیں، لیکن اس میں ہے کیا، اس میں لازم ہوتا ہے کہ جب آپ قیمت بتاتے ہیں تو دیانتداری سے سچ بتائیں، کیونکہ سامنے والا آپ کی بتائی ہوئی قیمت کا اوپر بھروسہ کر کے ہی آگے قیمت دیتا ہے یا پروفٹ آپ کو دیتا ہے۔ جب آپ نے کہا یہ 52,000 کی، اس نے کہا 50 میں دے دو، آپ نے کہا 50 میں تو میری قوت خرید ہے یا قیمت خرید ہے، آپ 2,000 بڑھا کر دے دیں، صرف 2,000 نفع لے رہا ہوں، تو وہ آپ پہ بھروسہ کرے گا کہ یا چلو پھر اس بیچارے کو تو نقصان ہوگا، میں 2,000 زیادہ دیتا ہوں، اور آپ نے لیے 45,000 7,000 روپے پروفٹ لے رہے ہیں، تو جھوٹ بولا نا آپ نے، اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے آپ نے جھوٹی قسم بھی کھا لی، تو یاد رکھیں یہ گناہ ہے۔ بلکہ اگر بعد میں یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا تو وہ اس بیع کو ختم کر سکتا ہے، آپ کی مرضی کے بغیر بھی ختم کر سکتا ہے، کیونکہ آپ خائن ہوئے، آپ نے امانت میں خیانت کی۔ اور اس میں زیادہ قباحت اس طرح مزید پیدا ہوئی کہ اگر عصر کے بعد کریں وہ وقت بڑی برکت والا ہوتا ہے، اور مزید قباحت ایسے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ سامنے والا شک ہی نہ کرے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سخت وعید بیان فرمائی کہ نہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ اس کا تزکیہ ہوگا، بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس میں کافر مسلمان کسی کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ بظاہر دیکھیں تو مسلمان کے لیے بیان ہے، خدا کی قسم تو مسلمان ہی کھائے گا۔ اس سے ہمارے ذرا وہ بھائی درس حاصل کریں جو جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچ رہے ہیں، یا گھروں کے اندر بعض اوقات عورتوں کو برتن دے رہی ہوتی ہیں یا کپڑے بیچ رہی ہوتی ہیں، دیگر چیزیں دے رہی ہوتی ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھا رہی ہوتی ہیں۔ جھوٹی قسم سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن برکات سے محروم کر دیتی ہے، جو اس میں حدیث میں بھی ظاہر ہوا
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ میرے ایسے جو بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، خدا را دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ آپ یا کوئی بھی ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پروفٹ آئے۔ پروفٹ کیوں آئے؟ تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ زندگی آسان کیوں ہو؟ تاکہ آپ تکلیفوں سے بچ سکیں، مشقتوں سے بچ سکیں، پریشانیوں سے بچ سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی پریشانی، مشقت، تکلیف، ضرر نے آپ کو اس طرف لانے پر مجبور کیا، تو ضرر دور کرنا تو مسئلہ نہیں، لیکن حرام طریقے سے دور کرنا ضرور مسئلہ ہے۔ تو جب دنیا کے تھوڑے ضرر پر آپ صبر نہ کر سکے اور اس طرف آ گئے، سوچئے کہ آخرت کے عذابات پر صبر کیسے ہو سکے گا۔ بری موت اگر آ گئی تو، عذابات قبر سٹارٹ ہو گئے تو، میدان محشر میں ذلت و رسوائی، پھر جہنم میں داخلہ، اور وہ کتنے میں جی؟ چند ٹکوں کے بدلے میں۔ تو اس لیے دیانتداری سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ دیانتداری سے کام کریں گے، سچ بول کے کریں گے، اللہ آپ کو برکت دے گا۔ بعض دکاندار یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ جب تک نہیں بولوں گا سودا نہیں بکے گا، لوگ لیتے نہیں ہیں۔ آپ سچ بول کر تو دیکھیں، ایک دو دفعہ ہو سکتا ہے بطور آزمائش نقصان بھی آپ کو دیکھنا پڑے، لیکن کچھ ہی عرصے میں آپ کا اعتماد قائم ہو جائے گا، اور لوگ آپ سے آ کر خود لیں گے کہ نہیں یہ سچا آدمی ہے، بھائی جھوٹ نہیں کہتا، اس سے ہم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کر دیتا ہے۔ میں نے کئی ایسے مکینک دیکھے ہیں کہ جو بالکل سچ بول کر گاڑی کی خرابی بتاتے ہیں، اور نہ ہو تو وہ پوری جسے چیک کی تو کہتے ہیں چیکنگ کے اتنے پیسے دے دیں، اس میں کام نہیں ہے۔ آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ یار اگر یہ چاہتا تو جھوٹا کام بھی نکال دیتا اور مجھ سے 400-500 روپے آرام سے لے لیتا، بلکہ بعض اوقات تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں کھڑی کر دیں اس میں خرابی ہے، اچھا پرزہ نکال کے گندا پرزہ ڈال کر اور جو تھوڑی بہت خرابی ہوتی ہے کر کے دے دیتے ہیں، اور وہ اچھا بیچ کر اس سے الگ لے لیتے ہیں۔ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اندر سے کیا چیز نکال لی کیا نہیں۔ یہ اپنی قبر کھود رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں حرام پہنچا کر، تھوڑی سی آسائش دے کر آپ اپنی قبر میں اندھیرا کر رہے ہیں۔ اور اگر گھر والے راضی ہیں، ان کو پتہ ہے، تو سارا کا سارا کنبہ اور سب ٹبر جو ہے یہ آخرت میں بری طریقے سے پھنسے گا۔ اس لیے تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ مکینک، اگر موٹر سائیکل مکینک دیانتداری سے کام کر رہا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش کہ آدھا پونا گھنٹہ لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں اسی کو چیک کروانا ہے، اور اطراف میں دکانیں آپ دیکھیں بعض وقت خالی ہوں گی، اس کے پاس رش ہوگا۔ ایسے ہی یہ گاڑیوں کے مکینک ہوتے ہیں، ایسے الیکٹرانک اور دیگر سامان ہے۔ کبھی بھی گناہ کی طرف انسان نہ جائے، اس میں برکت نہیں ہے، تو اور برکت تو دنیا میں بھی نہیں، اور آخرت میں بے برکتی تو خود یہ بیان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بڑی کرم نوازی ہے، اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اخروی نقصانات پر مطلع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میرا کوئی بھی ایسا بھائی بہن اگر سن رہا ہے تو وہ فوراً کیلکولیشن کرے اور دیکھے کہ اس نے، اب یقینی سی بات ہے ایکوریٹ تو نہیں کر سکتے آپ، اندازہ کریں کہ میں نے اس طرح جھوٹ بول کے کتنے پیسے کما لیے ہوں گے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ فرض کر لیں، پوری زندگی میں کتنے ہوں گے، ان کا حساب کر کے لکھ لیں۔ اب اگر مالک یاد ہے تو مالک تک پہنچا دیں، مالک یاد نہ ہو تو ان نامعلوم مالکوں کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے، اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوسری حدیث سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔